اینٹی منی لانڈرنگ لا جو ہے امپلیمنٹ ہوئے تھے ملک میں 2018 میں FATF کی جو ریکمنڈیشنز تھی یا اس کی جو کمپلائنسز تھے اس کے تحت 27 انکوائریاں ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے، وہ بروکرز ہیں جن میں 22 کا تعلق کراچی سے ہے اور 5 کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہی اصل میں وہ واحد ادارہ ہے، اتھارٹی ہے جو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے۔ اسٹاک بروکرز میں ایک پینک پایا گیا اور جس کی وجہ سے پچھلے 2 ہفتے سے اسٹاک مارکیٹ تھوڑا گراوٹ کا شکار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عادل جواد اور نادر خان ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے ایک گرما گرم بریکنگ نیوز لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے پروگرام میں نشر کی جانے والی بیشتر خبریں ملک کے نامور چینلز اور اخبارات سے پہلے نشر کی جاتی ہیں، اور آج کی خبر بھی ایسی ہی ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ FIA نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 27 بروکرز کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت ایک تحقیقات کا آغاز کیا ہے، اور یہ تحقیقات انسائڈر ٹریڈنگ کے حوالے سے SECP میں کی جانب سے بینکنگ کورٹ میں جمع کی جانے والی کمپلینٹس، پرائیویٹ کمپلینٹس جو کہ کہلاتی ہیں، اس کے تحت کی گئی ہیں۔ نادر صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب۔ اور حال ہی میں جو ہے FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل جو کراچی اور لاہور میں جن کے دفاتر ہیں، ان میں جو ہے ٹوٹل 27 انکوائریاں رجسٹرڈ کی ہیں، اور یہ 27 انکوائریاں ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے، وہ بروکرز ہیں جن میں 22 کا تعلق کراچی سے ہے اور 5 کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے ہے۔ تو 22 کمپنیوں کے خلاف جو ہے 22 انکوائریاں کراچی کے سرکل میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اور 5 انکوائریاں جو ہیں 5 بروکرز کے خلاف وہ FIA منی لانڈرنگ سرکل لاہور میں رجسٹرڈ کی گئی ہے۔ اس میں ان پر الزام یہ ہے کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ایک ریفرل فائل کیا ہے FIA کو بھی، اور جو بینکنگ کوڈ میں انہوں نے رپورٹ فائل کی ہے 2014-15 میں انسائڈر ٹریڈنگ کا الزام ان بروکرز پہ عائد کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرل رپورٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے طور پہ انہوں نے بینکنگ کورٹ میں جمع کرائی ہے۔ اور ساتھ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کے اینٹی منی لانڈرنگ کے الزامات کے لیے FIA کو، کیونکہ اینٹی منی لانڈرنگ لا جو ہے امپلیمنٹ ہوئے تھے ملک میں 2018 میں FATF کی یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو ریکمنڈیشنز تھی یا اس کی جو کمپلائنسز تھے اس کے تحت، تو یہ پہلا موقع ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس سے پہلے یہ کبھی؟ جی بالکل، یہ پہلا موقع ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو بھی انسائڈر ٹریڈنگ کا الزام ہے، اس میں سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہی اصل میں وہ واحد ادارہ ہے، اتھارٹی ہے جو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتی ہے۔ لیکن 2017 میں جب FATF کا ایک وجود پاکستان اس میں گرے لسٹ میں آیا تھا، پھر اس کے بعد پاکستان کو ہدایت کی گئی تھی کہ مختلف اداروں جو ہے بنائے جائیں، تو اسی لیے FIA کے ماتحت جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ ہوا، پھر نیب کے ماتحت کیا گیا، FBR اور کسٹم کے ماتحت بھی اینٹی منی لانڈرنگ سیل وجود میں آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے بعد پھر جب یہ کارروائیاں ہوئیں تو وہ پولیس سے اور پھر دیگر اداروں سے جو کسی بھی کرمنل کیس کے حوالے سے جو بنتے ہیں، تو ان کا ایک اینٹی منی لانڈرنگ کا ایک الگ سبجیکٹ جو ہے اور الگ انکوائری جو ہے وہ FIA کو بھیجی جاتی ہے۔ ابھی ماضی میں ہم نے ایک خبر بھی دی تھی کہ شاید FIA اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کو شاید 100 سے زیادہ ایک سال، اس سال کے گزشتہ سال کے اختتام پر 100 FIR کرنے کا وہ دیا گیا تا۔ جی 2027 سے پہلے کا ایک ٹارگیٹ، 2027 سے پہلے کا ایک ٹارگیٹ ہے، اور اس میں 2024 میں بھی 100 انکوائری رجسٹرڈ کرنے کا، اس کے علاوہ FIR بھی رجسٹرڈ کرنے کا، اور کیس کی پروسیڈنگ فوری حل کرنے کا۔ مطلب اس میں یہ تھا کہ آپ FIR درج کریں، لیکن اس کا کیس کا جو پورا جو تیاری ہے اس کی مکمل کی جائے، تاکہ وقت سے جو ہے وہ کورٹ سے جو ہے ڈیسیجن لیا جائے۔ اور اسی طرح 2025 میں بھی جو ہے وہ 100 کی قریب جو ہے وہ کیس رجسٹرڈ کرنے ہیں، تو جب 100 کیس کے رجسٹر کریں گے تو اس کی انکوائریاں بھی رجسٹرڈ کی جائیں گی۔ یہ یعنی لیکن یہ پرانا معاملہ ہے، اس معاملے کا اسٹاک ایکسچینج کی جو موجودہ جو ابھی بہت ہائی گئی، اور اس کے بعد لیکن اس خبر کے آنے کے بعد یہ اطلاعات ہیں کہ جب یہ 2 ہفتے قبل تقریباً یہ انکوائری رجسٹرڈ کی گئی اور FIA کی جانب سے بروکرز کو نوٹس جاری کیے گئے، اس کے بعد بروکرز میں، اسٹاک بروکرز میں ایک پینک پایا گیا، اور جس کی وجہ سے پچھلے 2 ہفتے سے اسٹاک مارکیٹ تھوڑا گراوٹ کا شکار ہے۔ جی بالکل، اور اصل میں معاملہ بھی یہی ہے کہ FIA کے پاس جب بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو اب FIA جو ہے وہ اسٹاک بروکر کے خلاف صرف اینٹی منی لانڈرنگ کے تحت ہی کارروائی کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹ میں جو ہے وہ سکم اس طرح کے قانون کے اندر وجود میں آیا، اور FIA میں کیونکہ انکوائریاں پہلے بھی اسٹاک بروکرز کے خلاف آتی رہی ہیں، لیکن ان کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا۔ نہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان نے تو اپنی رپورٹ وہ جو فائل کرتے ہیں
بینکنگ کوڈ کے اندر ان کی جو پرائیویٹ کمپلینٹ کے طور پر اور اسی کے تحت کارروائی، لیکن آج تک ہم نے کوئی سزائیں دیکھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن یہ پہلا موقع ہے جو ایس سی سی پی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ عدالتوں میں بینکنگ کورٹ میں ایز این پرائیویٹ کمپلینٹ تو داخل کرتے ہیں، لیکن پھر ہائر کورٹس کی جانب سے بروکرز اس پہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، تو یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے یہ معاملہ. تو اس وجہ سے آج تک اس پہ کبھی بھی کوئی سزا نہیں ہو سکی. حالانکہ ایس سی سی پی کے قوانین جو کمپنیز آرڈیننس ہے اس کے تحت 3 سال تک کی سزا اور بھاری جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اس پہ. بالکل. اور اسی طرح اب کیونکہ اب ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ کا یہ وجود میں جب سے آیا ہے تو اب متحرک جو ہے اب 2024 اور 25 میں ہوا ہے، تو ممکنہ حد تک یہ ہے کیونکہ کورٹ کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو بھی اس طرح کے الزامات میں جو کیسز آپ کے پاس آئیں تو اس کی آپ فوری طور پہ جو ہے اس کے کیسز کو آپ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بروکرز جو ہے یہ ایف آئی اے نے جو انکوائریز رجسٹرڈ کی ہیں، اور یہ تقریباً آپ نے بتایا 22 انکوائریز کراچی میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، 5 لاہور میں اینٹی منی لانڈرنگ سرکل ایف آئی اے میں ہوئی ہیں. آپ کو ناظرین یہ بتا چلیں کہ انسائڈر ٹریڈنگ جو ایک ایسا جرم ہے جو کہ چھوٹے انویسٹرز کو جو اسٹاک مارکیٹ میں یا کسی بھی مارکیٹ میں وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے. زیادہ تر اس میں بڑے مگرمچھ انوالو ہوتے ہیں، لیکن میں پرٹیکولرلی ان انکوائریز کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ کسی بڑے بروکر کے خلاف نہیں ہے. یہ ایس سی سی پی کی مختلف کمپلینس ہیں جو کہ کئی سالوں گزشتہ 10 سالوں کے دوران ایس سی سی پی نے جنریٹ کی، ان پہ اپنی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن میں ثابت ہوا کہ بروکرز انسائڈر ٹریڈنگ میں انوالو تھے، یعنی ان کے پاس کسی بھی کمپنی کے شیئرز کے اتار چڑھاؤ کی پہلے سے معلومات تھیں کہ وہ بڑھے گا یا گرے گا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ٹریڈنگ کر کے منافع کمایا. تو یہ تھی. لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان میں 2005-6 میں جب جنرل پرویز مشرف دور حکومت تھے اور شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے جو کہ بہت کامرس فرینڈلی یا بزنس فرینڈلی وزیر اعظم کہا جاتا تھا، بیسکلی بینک فرینڈلی انہیں کہا جاتا تھا، تو ان کے دور میں بھی 2-3 مرتبہ اسٹاک مارکیٹ کریش کی، اور اس کریش کرنے میں لا تعداد ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے انویسٹرز جو ہے نا وہ تباہ ہو گئے. لیکن اس پہ بھی انکوائریز شروع ہوئیں ایف آئی اے، نیب اور دیگر اداروں کی ایس سی سی پی کی جانب سے بھی، لیکن آج تک ان انکوائریز کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آ سکا ہے. اب اس مرتبہ اینٹی منی لانڈرنگ کے نئے قوانین کے تحت ایف آئی اے کو دوبارہ یہ دائرہ اختیار ملا ہے ایف آئی اے کو کہ وہ انسائڈر ٹریڈنگ پہ کوئی انویسٹیگیشن کر سکے، اور جو انسائڈر ٹریڈنگ میں انوالو بروکرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. دیکھتے ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.